ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پائیں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے اللہ ہدایت فرماتا ہے پس وہی ہدایت پر ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ پیچھے پچھلی جو آیات جس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی اس میں اللہ کریم نے گمراہی کی گفتگو کی تھی کہ ایسے لوگ جن کو اللہ کریم علم عطا فرماتا ہے اور وہ علم ہونے کے باوجود اپنے رستے اللہ سے جدا کر لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ ان کو شیطان آ کر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور وہ گمراہی ان کا مقدر بن جاتی۔ اور مثال بھی اللہ کریم نے وہاں پر ایسے شخص کی کتے کی مانند دی، وہ کتا جس کی زبان باہر نکلی رہتی ہے، جس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو اس سے متصل اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت والا ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے آیت کریمہ کا کہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کو اللہ کریم نے گمراہ کیا ہے۔ یعنی کہ اس طرح سوچنا شروع کر دے انسان کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ ہدایت کے لیے وہ پھر چن لیتا ہے، پھر جو گمراہی کرتے ہیں ان کا کیا قصور؟ جب اللہ کریم نے چاہا ہی نہیں کہ اس کو ہدایت نصیب ہو تو پھر اس کو سزا کس معنی کی؟ اس کا پھر جرم کیا ہے جب اللہ نے پہلے ہی چن لیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جب اللہ کریم یہ بات کرتا ہے نا کہ جسے میں چاہتا ہوں ہدایت فرماتا ہوں، اب ہدایت تو سب کے لیے آتی ہے زمین پر۔ کیا یہ قرآن کریم جو میرے سامنے پڑھا ہے جس کو ہم روز پڑھتے ہیں، اللہ نے اس کے متعلق نہیں کہا کہ یہ ہدایت ہے جی؟ اور اس پر غالباً 2-3 ہم نشستیں کر چکے ہیں، لیکن اللہ کریم نے اس ہدایت کے ساتھ کچھ شرطیں لگائیں کہ یہ قرآن ہے تو ہدایت، اور تورات کا ذکر جیسے کیا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا کہ ہے وہ بھی ہدایت، وہ رحمت ہے اللہ کا فضل ہے، مگر کن کے لیے؟ جو لوگ ڈرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کے متعلق کہا ھدی للمتقین، ہے یہ ہدایت، سراسر ہدایت، مگر کن کے لیے؟ جو ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر ہدایت کو جو جوڑا نا وہ انسان کے اختیار کے ساتھ جوڑا۔ اور ایک فرق جان لیجیے گا کہ اگر تو انسان کو اللہ کریم نے بے اختیار پیدا کیا ہوتا، اللہ نے جیسے دوسرے چرند پرند ہیں، جانور ہیں دوسرے دنیا میں جتنی بھی حیاتیات دنیا میں ہیں، جن و انس کے علاوہ جتنی بھی حیاتیات ہیں ان سب کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا۔ یہ رستے کے چناؤ کا اختیار، یہ ہدایت یافتہ یا گمراہ ہونے کا اختیار اللہ کریم نے جو زندگیاں ہیں نا زمین پر ان کو دیا، ایک جن اور ایک انسان، اور ان دونوں کا حساب ہوگا، ان دونوں کا حساب۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت تو ہر ایک کے لیے آتی ہے، مگر جو اختیار نہیں کرنا چاہتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک قدم اللہ کی طرف جب بڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ فرماتے اللہ 10 قدم تمہاری طرف آتا ہے۔ آپ چل کر جاتے ہیں تو اللہ دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی چاہت ہے تو تبھی تو اس نے ہدایت نازل کی اور 1,24,000 پیغمبر کم و بیش دنیا میں بھیجے۔ کس کے لیے؟ ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔
تو یہ اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کو ہدایت دے، مگر اگر میں خود ہی جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہوں تو پھر اس میں رب کریم کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اسی لیے باقی یہ بات دوسری یہ بات ہے کہ جب اللہ کریم ایسی بات کرتا ہے نا تو یہ اس کے علم میں ہے یہ بات کہ کون ہدایت پر ہے یا ہدایت پر ہوگا اور کون گمراہ ہوگا، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جو پہلے کا بھی علم رکھتی ہے، آج کا بھی علم رکھتی ہے اور کل کا بھی علم رکھتی ہے۔ اس کے علم میں ہر چیز اس کے علم میں ہے، تو یہ وہ اپنے علم کے سبب سے اللہ کریم یہ فرماتا ہے۔ اب جب جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے نا کہ فلاں کو میں جہنم میں پھینکوں گا، فلاں کو میں جنت میں رکھوں گا، تو یہ اپنے علم کے سبب سے اللہ کریم بیان کرتا ہے، کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ کون بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کا طلبگار ہے اور کون اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ اس کے علم میں بات ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، نہ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کر کے اس کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، مگر کوشش انسان نے کرنی ہے، صحیح انسان نے کرنی ہے۔ وہ بچہ روئے نا تو ماں روٹی بھی نہیں دیتی، دودھ بھی نہیں دیتی اس کو، تو کچھ نہ کچھ تو انسان کو کرنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ تو انسان کو کرنا پڑے گا۔ جب میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راہ دکھا دے، میں طلب تو کرتا ہوں نا، کم از کم طلب تو کروں۔ تو جو طلب ہی نہ کرے، جو طلب ہی نہ کرے تو کیا وہ صرف میرا رب ہے یا آپ کا ہی رب ہے، یا آپ کا یا میرا ہی مالک ہے؟ کیا وہ ساری کائنات کا مالک اور رب نہیں ہے؟ سب کا ہے، بس جو اسے طلب کرے گا، جو اسے مانگے گا وہ اس کو عطا کرے گا۔ اب مانگنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مانگ کیا رہا۔ مانگ جو دنیا مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو دنیا عطا کر دیتا ہوں، جو آخرت مانگتا ہے میں اس کو آخرت عطا کر دیتا ہوں، جو ہدایت مانگتا ہے میں اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہوں، اور جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے میں اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جو گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اصل میں نقصان والے یہ لوگ ہیں جو میری ہدایت آ جانے کے باوجود اس کو نہیں تھامتے، ہدایت یافتہ نہیں بنتے، اصل میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 179 میں اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا۔ اب وہی بات جو میں ذکر کر رہا تھا، اور دل رکھتے ہیں وہ لوگ، دل رکھتے ہیں مگر حق ان کے اندر داخل یا حق وہ سمجھتے نہیں۔ آنکھیں وہ رکھتے ہیں مگر وہ دیکھنے سے قاصر ہیں، حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کان رکھتے ہیں مگر ان سے سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ ہی غافل۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اتلی آیت کریمی جو کریمہ ہے نا اس کی تشریح فرما دی کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان میں جن ہیں یا انسان ہیں، ان دونوں طبقات سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ ان میں سے بہت زیادہ تعداد لوگوں کی ایسی ہوگی، جن ہو یا انسان، جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب جو اللہ فرماتا ہے نا پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، پیدا ہی، اللہ کہتا ہے میں نے پیدا فرمایا جہنم کے لیے، جی تو وہ علم کی بات ہے نا جو اللہ کریم کو پیدا تو سب کو اسی نے کیا، لیکن جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، جہنم کے لیے پیدا، لیکن چونکہ اللہ کو علم ہے کہ یہ جہنمی ہے تو اس لیے اس کو اس نسبت کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ جن ہو یا انسان ہو وہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے، مگر کون؟ اللہ کہتا ہے وہ دل اور وہ دماغ، وہ عقل والا بندہ
جو ظاہری عقل تو رکھتا ہے مگر کیا ہے کہ وہ تدبر نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یفقہون، اسی سے فقہ ہے، تدبر کرنا، سوچ بچار کرنا، حق کو جاننے کی کوشش کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ رکھتا، دل رکھتا ہے، قلب کہتے ہیں نا، قلب، اس دل کو نہیں کہتے، یہ دھڑکتا جو اس دل کو نہیں کہتے، وہ قلب جس پر اللہ کا الہام اترتا ہے، جو باطن ہے انسان کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قلب تو رکھتا ہے لیکن اس پر غور فکر نہیں کر سکتا، حق کو پہچان نہیں سکتا، حق کو جان نہیں سکتا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا آنکھیں رکھتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا۔ دیکھ، اب یہاں اندھے کی بات نہیں ہو رہی، صاحب بصارت جو آدمی ہے، جو آنکھیں رکھتا ہے، ظاہری طور پر سب کچھ دیکھتا ہے مگر کیا نہیں دیکھ سکتا؟ حق کو نہیں دیکھ سکتا۔ باطل اور حق کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ تو جو آنکھ حق کو نہیں جان سکتی، حق کو نہیں پہچان سکتی، اللہ اس کو کہتا ہے کہ وہ اندھی ہے، وہ اندھی ہے۔ اور تیسری بات اللہ کریم نے یہاں پر جو ذکر کی وہ یہ کہ وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر سن نہیں سکتے۔ جو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں نا، یا وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ادھروں سنی تے ادھروں کٹ چھڑی، جی، بندہ سنتا ہے بات لیکن اس پر اثر نہیں کرتے۔ کس سبب سے؟ اس سبب سے کہ وہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے کانوں پر موریں لگ چکی ہوتی، ان کے بدعمالیوں کے سبب سے۔ جیسا سورہ بقرہ میں اللہ کے ارشاد فرمایا تھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خاتم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وغشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں پر میں نے موریں لگا دی، کانوں پر موریں لگا دی۔ تو ان کا ذکر اللہ کریم کر رہا ہے کہ ہوتے صاحب نظر بھی ہیں مگر حق کو پہچان نہیں سکتے، اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی کہ جیسے گدھا ہے، گھوڑا ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وہ تمیز نہیں کر سکتے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جی، یہ پیلی کس کی ہے، یہ کس کی ہے۔ جانور کو چھوڑ دینا تو وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پیلی میرے مالک کی ہے یا کسی اور کی ہے، وہ وہاں پر اپنا چارہ چگنا، اس کو تمیز نہیں ہے، یہ نیکی اور بدی کی، اچھائی اور برائی کی، اپنے اور پرائے کی۔ حیوان میں حالانکہ وہ زندہ ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی دھڑکتا ہے، سارا کچھ سیم ایسے ہی ہے جیسے انسان کا ہے، مگر چیز جو اللہ کریم نے اس میں اور ہم میں فرق رکھی وہ عقل ہے۔ اور جب عقل سے انسان پاگل ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھا ہوتا ہے، کان رکھتے ہوئے بھی بولا ہوتا ہے، اور زبان رکھتے ہوئے بھی گونگا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ چپایوں کی طرح ہے، بلکہ کہتا ہے اس سے بھی کم تر ہے، بدتر ہے۔ کیوں؟ کہ ان میں تو خصلت ہی میں نے نہیں رکھی، صفت ہی نہیں رکھی جان پہچان کرنے کی، اس کو تو میں نے صفت عطا کر رہی تھی، اس لیے زیادہ گمراہ ہے، اس سے بھی کم تر ہے، جانور سے بھی کم تر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا نا، اب 3 طبقات کی میں ذکر کرتا ہوں، 3 طبقات یا 3 کہہ لیں کہ زندگیاں۔ ایک انسان جس کو حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا حیوان، اور ایک حیوان، درندے، چرند، پرند، جو کچھ بھی ہے، حشرات اسی میں شامل، جتنی بھی زندگیاں ہیں۔ ایک جن اور انسان جن کو اللہ کریم نے بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی، اور ایک فرشتے۔ یہ 3 کیٹیگری اگر کریں تو ان میں سے 2 ایسی مخلوقات ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں، وہ حیوان اور فرشتے ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کو بھی اللہ کریم نے یہ تمیز نہیں دی کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، وہ بس حق پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کی جو اندر سافٹ ویئر اللہ کریم نے ڈالا ہوا ہے نا، وہ بس اتنا ہی ہے کہ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ، جو سافٹ ویئر اللہ کریم نے ڈال دیا، بس اسی پر قیامت تک اور قیامت کے ماہ بعد بھی وہ اسی پر لگے رہیں گے۔ اس لیے ان کی آزمائش نہیں۔ اسی طرح حیوانات ہیں،
ان کے بھی اندر اللہ نے عقل سلیم نہیں رکھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی، ان کا بھی حساب و کتاب۔ اب پھنسیں گے تو جن اور انسان پھنسیں گے، اور اس عقل سلیم کی وجہ سے پھنسیں گے جو اللہ نے عطا کی اور اختیار دیا کہ جو چاہے تو راستہ اختیار کر لے۔ اب تیرے اختیار میں ہے، دائیں جانا ہے دائیں چلا جا، بائیں جانا ہے بائیں چلا، یہ راستہ یہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب بندے تیرا اختیار ہے، چناؤ تیرا ہے۔ اگر تو جنت کے راستے کا انتخاب کرے گا تو مجھ کو مددگار پائے گا، تو مجھ کو مددگار پائے گا، اور اگر جہنم کے لیے سفر کرے گا تو پھر تیرا ساتھی میں نہیں ابلیس ہوگا۔ تو یہ تعین تو انسان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کریم نے یہ جو بات کھول کر بیان کرتا ہے نا رب کریم کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، غفلت کیا ہے، کوتاہی کیا ہے، یہ بے سبب نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں کوئی ایک جگہ پر یہ مضمون نہیں ہے، یہ سینکڑوں مقامات پر یہی گفتگو الف لام میم سے لے کر ناس تک رب کریم جب کلام کرتا ہے یہی گفتگو کر رہا ہے، انداز بدل کر، پیرائے بدل کر، الفاظ بدل کر، مضمون بدل کر، واقعات بدل کر، کبھی کسی نبی کی بات کبھی کسی نبی کی بات، لیکن آپ کو ایک چیز سملر اس میں ملے گی۔ وہ طبقات دو کا اللہ کریم ذکر کرتا ہے، ایک وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہو گئے، ایک وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، اور فرق بھی بتا دیا جو مجھ سے اور میرے محبوب کے ساتھ جڑ گئے، میرے رسول کے ساتھ جڑ گئے، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور جو ہم سے دور ہو گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی ہی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو ہدایت پاتا ہے وہ بھی اپنی ہی وجہ سے پاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب نے فیصلہ صادر کر دیا کہ تو گمراہ ہے جا، نہ، جب تو گمراہی کے رستے پر چلے گا تو پھر شیطان تیرا ساتھی ہوگا، پھر وہ پلٹ کر تجھے ہدایت کی طرف آنا۔ اور ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب رب کریم کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر رب کریم اس کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ کبھی پھر میں ہدایت کی توفیق، ایک لمٹ جب انسان کراس کرتا ہے نا، گناہوں کی زندگیوں میں بڑھتے ظلم اور زیادتی کرتے کرتے جب ایک لمٹ انسان کراس کر جاتا ہے نا، تو پھر رب کریم کیا کرتا ہے، رب کریم پھر اس سے رخ موڑ لیتا ہے، اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ یا پنجابی میں کہتے ہیں نا برے دی رسی دراز، جی، تو اللہ کریم کھلا چھوڑ دیتا ہے، جا بھائی پجلا ہے کہ نہ کو پج نہیں۔ اور جو میں نے پرسوں شاید ترسوں ذکر کیا کہ اللہ گرفت کیوں نہیں کرتا، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ کہاں بھاگے گا تو اے انسان، کتنا بھاگ سکتا ہے تو، کہاں تک بھاگ سکتا ہے تو، پلٹ کر تو نے میری طرف آنا ہے، تو اس کو بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اللہ تو جانتا ہے کس نے میرے ہی پاس آنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اچھا بندے بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، جو ظلم کر سکتا ہے کر لے، جو زیادتی کر سکتا ہے کر لے، اب میں نے تجھ کو کھلا چھوڑ دیا، لیکن آنا تو نے میرے پاس ہے، اور پھر میں تیرا حساب و کتاب کر لوں گا۔ تو اس لیے رب کریم جو ہے نا کچھ لوگوں کو پھر کھلا چھوڑ دیتا، اور وہ سب سے بدترین طبقہ ہے اس زمین پر جن کو رب کریم چھوڑ دیتا۔ بھائی گناہ گار ہمارے جیسے جو چھوٹے موٹے جن کو کبھی اللہ کریم توفیق دے دیتا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ رب کریم نے ہمیں کھلا نہیں چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی کبھار ہم اس کے گھر میں آ جاتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کر لیتے ہیں، جھوٹی موٹی جو کچھ بھی ہے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، کبھی اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس پر بھی ساری زندگی آپ شکر ادا کرتے رہیں تو وہ بھی کم کہ ہمیں گمراہوں میں اس نے نہیں ڈالا۔ چلو بلا ہم مہتدی نہ صحیح، ہدایت یافتہ نہ صحیح، مگر گمراہ بھی نہیں ہیں ہم ہدایت کے راستے پر، چاہے سفر ہمارا ابھی تھوڑا ہے، سفر ہمارا تھوڑا ہے، تو کاوش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کے اس پیغام کو جو بندہ سمجھ جائے نا، یقین کریے اس کی زندگی آسان ہو جاتی، کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ یہ جو ہم ٹوٹکے کرتے ہیں نا، جو ٹوٹکے، یہ چلے، یہ فلاں جی 40 دن وہاں لگائے، 50 دن وہاں لگائے، خدا کی عزت کی قسم قطعاً ضرورت پیش نہیں آتی۔ بس اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں، رب یہاں ہے، یہاں وہ کہتا ہے میں تیری شاہ رگ کے بھی قریب ہوں۔ شاہ رگ یہ ہے، شاہ رگ اب اس سے قریب تر کیا ہے، یہ دل ہے اور یہ شاہ رگ ہے،
اس سے قریب بھی کوئی قریب اس سے بھی قریب کو ہو سکتی ہے ذات؟ وہ کہتا ہے میں تیرے یہاں ہوں، تو مجھے جنگلوں اور بیلوں میں تلاش کرتا پھر رہا۔ اے بندے، اپنے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ دل، اپنے اندر تو جھانک کے دیکھ۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے اندر رہتا ہوں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ بعض دل ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کے سبب سے اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ رب اس جگہ پر آ کر قیام کرنا پسند نہیں کرتا۔ بھائی آپ گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند کریں گے؟ آپ دودھ ہے نا پینا یا پانی ہے، برتن اگر میلا ہو تو ہم اس میں کوئی چیز دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ تو جو سیاہی برا گناہوں سے لبریز دل ہو، وہ پاک ذات کب وہاں پر قیام کرتی؟ تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر اس من کو صاف، اس برتن کو صاف کرنا پڑے گا نا۔ اور یہ برتن جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر صاف نہیں ہوتا، کوئی چلا کام نہیں آتا۔ وہ بات، چلو بعد کی باتیں ہیں، کرنا چاہتا ہے کوئی کرے، جنگلوں میں جاتے ہیں لوگ، جا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ رب یہاں بھی ملتا ہے، گھر میں بھی ملتا ہے، بازار میں بھی ملتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ فقط یہ ہے کہ آپ کا دل رب کی بارگاہ سے دور نہ ہو، تو پھر لوگ چلتے پھرتے بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو ہمہ وقت ان کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ کار وال دل یار وال۔ کام انسان دنیا کے کرتا ہوتا ہے مگر دل اس کا رب کریم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہدایت یافتہ لوگ، چلو ہم اس مقام تک نہ صحیح، مگر یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کریم کا کہ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ چلو ہم اس کو یاد کر لیں۔ اللہ کریم ہم پر مزید اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمیں اپنے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔